السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان آپ کے پروگرام اپڈیٹس ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، نئی حکومت آئی، بڑے خواب دکھا کے آئی اور یہ بتا کے آئی کہ ہم جو ہے ہماری ٹیم میں 12 انتہائی تجربہ کار سیاستدان، لیڈر، حکمراں ہیں اور یہ ضرور یہ ان مسائل کا حل نکالیں گے جو عمران خان نے بقول ان کے تباہی پھیلائی ہے۔ آج صورتحال بالکل مختلف نظر آ رہی ہے کہ عمران خان نے جو کچھ کیا آپ کے مطابق غلط کیا، لوگوں کی اس کو حمایت بھی حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس کا آپ جواب دیں کہ جب آپ کا موقع آیا، آپ کی حکومت آئی، کتنی گرپ ہے آپ کی، کتنے ذہین لوگ ہیں، کتنے تجربہ کار لوگ ہیں، تو آپ نے ایک بہت بڑا پیٹرول بم گرا دیا قوم پہ، عوام پہ، اور پیٹرول اور مٹی کی تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور 30 روپے فی لیٹر کے حساب پہ اضافہ کیا۔ مطلب یہ کہ چھوٹا موٹا بم نہیں مارا، پوری تباہی پھیلانے والا بم مارا، اور پھر اس کے ساتھ جواز دے دیا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ نہیں مان رہی تھی اور اس کا ڈکٹیشن ایک ہی تھا کہ ہماری جو ہے پیٹرول مسئلات کی قیمتیں فوری طور پر بڑھائی جائیں ورنہ ہم آپ کو $1 ارب نہیں دیں گے۔ آپ جو ہے آپ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف نے تباہی مچا دی، اب آئی ایم ایف کے ہر ڈکٹیشن آپ کی حکومت لے رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو دوسرے جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے جس طرح کہ آپ کے لیے اس لیے نہیں ہے، آپ کو سعودی عرب بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے رکھنے، ہم کیوں آپ کے پاس پیسے پھنسائیں، آپ کے یہاں تو ڈوب جاتے ہیں پیسے، کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ نے جب صورتحال آپ کے سامنے تھی، جس وقت آپ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ 70 روپے کی لیٹر اصل قیمت ہے، اس پر آنا چاہیے، یہ ریکارڈ پر بات چیت ہے۔ یہ آپ کے مفتاح اسماعیل جو وزیر خارجہ کے طور پر وزیر خزانہ کے طور پر کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں، اور جب آپ کا وقت آیا تو تباہی کس طرح پھیلائی، 180 روپے فی لیٹر کے حساب سے۔ اور پھر آپ میڈیا پہ یہ بھی چلواتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کیا ہے، سری لنکا میں کیا ہے، انڈیا میں کیا ہے، ہم سے زیادہ، ہماری تو کمر ہی ٹوٹی ہوئی ہے، ہماری تو اقتصادی حالت ہی ہے، ہمارا تو روپیہ بالکل لاغر ہو گیا ہے، بستر پہ پڑا ہے۔ آپ اس سے کمپیریجن کرتے ہیں کہ یہ مقابلہ کرتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ آپ بھی دھوکہ دینے کے لیے وہی آپ کے اس سے بھی زیادہ خطرناک بیانات آ رہے ہیں کہ وہ بھی کہتے تھے کہ ہماری نواز شریف کی حکومت نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، اور انہوں نے فکس رکھا اور ڈالر کو فکس رکھا اور پیٹرول کی قیمتوں کو جعلی اور مصنوعی انداز میں فکس رکھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فکس رکھ کے گئے، اب ہم نے کھولا تو ہمیں یہ کرنا پڑا، تو اب آپ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ یہ عوام سوچتی، بہرحال غربت کی ماری، پیٹ کی ماری، بھوک کی ماری، اس کو کہاں اتنا سوجے گا؟ کوئی ماہر اقتصادیات سے بات کرتے ہیں، ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی انہیں کتنے میں پڑی، کیا کھا سک رہے ہیں یا نہیں کھا سک رہے ہیں۔ لیکن اس کا جواب بالکل صاف کلیئر جواب ہے کہ لوگ 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب آپ پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھیں تو ریاست ہے، سیاسی فائدے کے لیے ریاست کا نقصان نہیں کریں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو سیاسی فائدے کے لیے آئی ایم ایف کا پیکج مان چکے ہیں، ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں۔ اتنا بے وقوف تو نہ سمجھا جائے کہ یہ کون سا ہے سیاسی فائدے کے لیے آپ آئی ایم ایف کا کہنا نہیں مان رہے ہیں، آپ تو مان چکے ہیں۔ آپ نے تو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا، اگر آپ انتخابات میں بھی جاتے ہیں تو اب آپ پھنس چکے ہیں، آپ کا دل نہیں کہے گا، آپ کی پارٹی جو ہے وہ دوسرے جماعتیں وہ نہیں کہے گی، آپ سیاسی جو ہے وہ سرگرمیاں بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور آئی ایم ایف کی تباہ کن جو ہے سونامی کا سامنا بھی نہیں کر پائے آپ، تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملک کو دیوالیاں کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جب آپ قرض لیں گے، دنیا سے قرض لیں گے، آئی ایم ایف سے کر لیں گے، اور سعودی عرب سے جو ہے آپ ڈیفر 3 سال کے جو ہے اس نے ڈپازٹ کیے، آئندہ کے لیے اس کو ڈیفر کر دیں گے،
یہ ساری چیزیں آپ کریں گے، چائنا کے پاس بھی جائیں گے، جو کچھ آپ کریں گے آپ وہی کچھ کر رہے ہیں جو عمران خان نے غلطی کی ہے، اور عمران خان کو جو سزا ملی ہے اسی بات کی سزا ملی ہے کہ وہ اس تباہی سے، اس سونامی سے قوم کو نہ بچا سکا۔ آپ اس سے بڑا سونامی آتا وہ دیکھا جا رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو آپ الیکشن میں جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے؟ اور وہ الیکشن میں جائیں گے تو اب تو ہمدردی کا ووٹ لے کے جا رہے ہیں، اب ان کے پاس کمپیریزن اور تقابل اور مقابلہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، اور پرانے والوں نے تو اتنا نہیں بڑھایا تھا پیٹرول، اگر 150 کیا تھا تو آپ نے 180 کر دیا۔ ایک ہی وار میں اتنا گھاؤ آپ نے قوم کو دیا، کس بنیاد پہ دیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ووٹ لے لو گے؟ ہاں آپ لے لو گے شاید، کیونکہ آپ 12 جماعت کا جو ہے وہ آپ ایک اجتماع سا ہے آپ کا، آپ ووٹ شاید لے سکتے ہو اور شاید جیت بھی سکتے ہو، اور ہارنے کا امکان بھی بڑھتا جا رہا ہے آپ کا۔ اگر آپ ایسی صورتحال میں ہم کو کم سے کم آپ چسنی تو نہیں لگائیں، آپ ٹھیک ہے آپ دودھ فراہم نہیں کر سکتے، آپ چسنی ہمیں بچہ نہ سمجھیں، اب ہمیں مزید دھوکے نہ دیں، یہ بھوک نہیں دیکھتی کہ آپ جو ہے اتنی غافل قوم نہیں ہے کہ وہ جو ہے بھوکے اس کے بچے رہیں اور وہ آپ کی اس تباہ کاریوں اور غلط پالیسیوں کو نہ دیکھیں۔ آپ کہتے تھے کہ عمران خان کہتے تھے کہ یہ میڈیا صرف ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، نہیں، جو تباہی پھیلائے گا اس کے پیچھے بھی ہوگا۔ اگر پہلے ہم بات کرتے تھے تو آج بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اقتدار لینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو جلدی کیا تھی؟ آپ کو شاید مار پیٹ پڑ رہی تھی، آپ نیب آپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، آپ کے پاس کیسز ہو رہے تھے۔ عمران خان نے یہ کیا کہ آپ کو جو ہے مار پیٹ آپ کی پیٹھ پر برقرار رکھی، اس سے بچنے کے لیے آپ نے راہ نجات حاصل کی، ایک کارنر پکڑا، اقتدار میں آئے، نیوٹرلٹی حاصل ہوئی، ماحول بنا، اور آپ اقتدار کی کرسی پہ جا بیٹھے۔ اپنی تو آپ نے جان بخشی کر لی، اپنی تو پیٹھ آپ نے بچا لی، اور عوام کے پیٹ کو نہیں دیکھا آپ نے۔ تو آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ خوش خیالی اور خوش گمانی اور آپ کی جو لابی ہوتی ہے، جو عوام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو آرٹیفیشلی جو ہے وہ آپ کے فیور میں ہوتے ہیں، اس میں بڑے مافیاز بھی شامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پاکستان میں الیکشن جیتے جا سکتے ہیں۔ آپ جنہیں للکار رہے ہیں، جن کو آپ للکار رہے ہیں، وہ ہمارے ذریعے مبادلہ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر آپ ان کو کوئی ٹھیک ان کے لیے نہیں کر سکتے، تو جس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں اگر وہ پھر گئے تو بہت بڑی تباہی آئیں گی۔ جتنا ریمیٹنس وہ بھیجتے ہیں وہ نہ امریکہ کبھی دے پایا ہے، نہ کہیں IMF اور دوسرے جو ہے مانیٹری ادارے بھی ایسا نہیں کر سکے ہیں، ہمارے دوست ممالک بھی اتنا نہیں دے سکے ہیں جتنا پاکستان کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ اس کو بھی آپ جو ہے کہیں نہ کہیں ضرب لگانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ آخر میں ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ آپ سوچیں آپ کے کیا اقتدار میں آپ رہ کے آپ کی 1.5 سال جو آپ کو ملا ہے، آپ اس کو آئینی مدت بھی قرار دیتے ہیں، آپ نگراں حکومت کی ذمہ داری ڈال دیتے، کوئی قائم مقام حکومت آ جاتی، کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت آتی، آپ اس بدنامی سے بچتے، لیکن پتہ نہیں کیا تھا، کیا چیز تھی، کس نے مشورہ آپ کو دیا ہے؟ ظاہر ہے زرداری صاحب نے بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ مدت پوری کرنی ہے، اور جب آپ برداشت نہیں، ابھی الیکشن آ رہے ہیں، اور ہمارے وزیر خزانہ بڑی اچھی انہوں نے وہ بنائی کہ وہ اتنے ذہین ہیں، اسحاق ڈار جیسا ان کے پاس ذہین ترین معیشت داں موجود ہے، حالت یہ ہے کہ آپ بچا نہیں سکے قوم کو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی ہے، یہ پیٹرول تو بڑھ کے رہے گا، بجلی کی قیمتیں بھی ظاہر بڑھنی ہیں، ساری قیمتیں بڑھنی ہیں، اس کی وجہ سے آج ہی جو ہے گھی کی قیمتوں میں، تیل کی قیمتوں میں 5 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، اور جو سیلاب ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور آپ کی یہ باتیں بھی نظر آ رہی ہیں، ایک دھمکی اور دھماکے کا درجہ رکھتی ہیں کہ ابھی تو مہنگائی ہوگی، IMF کی شرائط مانی جائیں گی، اور جو سبسڈی تو ختم کی جائے گی، اور جو IMF چاہتا ہے وہ تو پورا ہوگا۔ اور میں آخری میں ایک جملہ کہتا ہوں عمران خان کی جماعت سے اور ان کے سارے لیڈران سے، اگر IMF امریکہ کے انڈر میں ہے، اس کے ڈکٹیشن پر چلتا ہے، تو آج تو وہ جو ہے حکومت بدل چکی ہے، وہ امریکہ کے جو ہے
وزیر نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ادھر کی حمایت آپ ہٹ جاؤ گے تو کوئی نہیں چھیڑے گا. آئی ایم ایف نے تباہی مچا دی ہے. تو جب امریکہ نے بھی اپنے آدمی کو نکال دیا تو یہ ساری چیزیں کون سا ثبوت آپ فراہم کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے یہ کوئی آسانی دے دی ہے ہم کو؟ اس نے تو سخت کر دیے، اپنی شرائط سخت کر دیے. اب سانس لینا دوبھر ہو گیا، بریتھنگ اسپیس ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ سارے سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ناظرین. سوچنے کی بات ہے، فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے. بڑے جو ہے دکھ کی گھڑی ہے کہ ہمارے لوگ اقتدار تک تو پہنچ گئے لیکن ہمارے لیے انہوں نے کو پاس کوئی سامان نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے. پہلے وہ تیار نہ ہونے کا رونا روتے تھے، اب یہ تیار نظر نہیں آتے. بس یہی سوالات ہیں، یہی درد بھری کہانی ہے جس کو روزانہ رکھا جاتا ہے. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.